بریک کے بعد خوش آمدید۔ آج ہم خالد حبیب لائی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سے بات کر رہے ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے کہ ای ٹی آئی کی بات بریک سے پہلے ہو رہی تھی، اب ای ٹی آئی کی وہ طاقت نہیں ہے، وہ عروج نہیں ہے، کیا ہوا اور کیسے ہم اس منزل کو دوبارہ شروع کر سکتے، اس سفر کا آغاز کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک جو ملک کی مجموعی صورتحال ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ میں نے اے ٹی آئی نے مجھے کوئی 20 سال پہلے اپنے ایک مجلس شورا جو مجلس مشاورت ان کی جو ہے پالیسی ساز ادارہ ہے، اس میں مجھے مدعو کیا، تو میں نے اس وقت شاید 20 سال سے بھی تھوڑا پہلے کی بات ہوگی، تو میں نے اس وقت انہیں کہا تھا بچوں کو کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ 10 سے 15 سال کے بعد جو ہے وہ اسٹوڈنٹ تنظیموں کو وجود جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ صحیح۔ تو وہ حیران ہوئے کہ وہ کیوں ایسا کیوں ہوگا، ترقی کی بجائے ڈاؤن فال کیوں شروع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا کہ ایجوکیشن کا سسٹم ایسا آ رہا ہے جس میں کمپٹیشن کی بات ہے، اسپیشلائزیشن کی بات ہے، تو اس میں پرائیویٹ بھی جو ہے وہ سیکٹر میں ایجوکیشن تو بہت ہی مہنگی ہوگی، اور اتنے زیادہ پیسے دے کے جس طرح ہم 2-4 روپے دے کے پڑھتے رہیں، اس طرح کا اب سسٹم صاحب یہ نہیں بتائیے ہوگا۔ کہ جو صدر نظام مصطفیٰ پارٹی ہے، آپ ہیں ماشاءاللہ، اس حوالے سے آپ بتائیں کہ پارٹی ہے کیا، کب بنی، اس پہ کیا کیا آپ نے اب تک کام کیا؟ یہ پہلے نظام مصطفیٰ گروپ کے نام پہ کام کر رہی تھی، اور 1985 کے الیکشن میں پہلا الیکشن تھا جو نظام مصطفیٰ گروپ نے لڑا، اور اس میں 13 غالباً سیٹیں تھیں قومی اسمبلی کی کراچی میں، تو 13 میں سے 9 سیٹیں جو ہیں وہ نظام مصطفیٰ گروپ نے جیتیں، 9 میں سے 6 تو ان کی بالکل جو ہمارے ورکر تھے یا ہمارے لیڈر تھے ان کی تھیں، اور باقی ہمارے حمایت یافتہ تھے، صحیح، جن میں غلام محمد چشتی تھے، زین نورانی تھے، وہ بعد میں وزیر مملکت برائے امور خارجہ بھی رہے۔ کراچی میں کتنی سیٹیں تھیں ٹوٹل کراچی کے اندر؟ جی، کراچی کے اندر ٹوٹل غالباً اس وقت 13 قومی اسمبلی کی سیٹیں تھیں، صحیح، تو ان میں سے 9 نظام مصطفیٰ گروپ نے جیت لی۔ بہت بڑی بات ہے۔ یہ ایک کیپٹل اثاثہ ہے نظام مصطفیٰ گروپ کا۔ اور اس کے بعد ایک مزے کی بات بتاؤں کہ یہاں جو کہ غیر جماعتی الیکشن ہوئے تھے، تو پنجاب میں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے، اور ان کے مقابلے میں حسن محمود صاحب مسلم لیگ کی طرف سے وزیر اعلیٰ کے کینڈیڈیٹ تھے۔ صحیح، تو حسن محمود صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی، انہوں نے کہا جی میں تو مسلم لیگ کا نمائندہ ہوں، میرے پیچھے تو ایک جماعت کھڑی ہے، نواز شریف تو ایک پرسنالٹی کا نام ہے، ایک بندے کا نام، وہ میرا مقابلہ کیا کرے گا۔ یہ وقت بھی تھا۔ جی ہاں، تو پھر اس وقت طاہر القادری صاحب ان کے ساتھ تھے، نواز شریف فیملی کے ساتھ، تو انہیں طاہر القادری صاحب سے رابطہ کیا، مطلب ہمارے گروپ کے ساتھ تو نواز شریف کا اس وقت براہ راست نہیں تعلق تھا۔ صحیح، طاہر القادری نے کہا جی حاجی حنیف طیب صاحب کا گروپ جو ہے وہ کراچی میں کامیاب ہوا ہے، تو ایسا کرتے ہیں ان سے رابطہ کرتے ہیں، اور اختر رسول صاحب جہاں ایم پی اے ہیں وہ ہمارے عقیدت مند ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نظام مصطفیٰ گروپ کو جوائن کریں، آپ یہاں پہ پنجاب اسمبلی میں نظام مصطفیٰ گروپ کے پارلیمانی لیڈر نامزد کروا دیتے ہیں حنیف طیب صاحب سے، تو آپ پھر نواز شریف کو نومینیٹ کریں۔ اچھا، تو پھر یہ کراچی گئے، حاجی صاحب سے ملاقات ہوئی، حاجی صاحب نے اختر رسول صاحب کو جو ہے وہ یہ ویسے تو نہیں ہوا جیسے اس وقت سنی اتحاد کونسل نے رول پلے کیا پچھلے دنوں میں، 19-20 کے فرق کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی۔ اب آخر میں یہ بتائیے کہ جو المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی ہے، اس کا کیا کیا کام ہے، کہاں کہاں کام ہے؟ دیکھو، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ ہمارا ملک گیر نیٹ ورک ہے، سب سے بڑا کام تو جو ہے وہ کراچی میں ہے، لاہور میں، فیصل آباد میں، وزیر آباد میں، شیخو پورہ، قصور، مطلب تقریباً سارے اضلاع میں اس کے جو ہے وہ یونٹس ہیں، لیکن ہمارا سٹرکچر یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جب سٹی لیول پہ بنتی ہے تو وہ اس کو ہم انڈیپینڈنٹ اس کی رجسٹریشن الگ سے ہر ایک کی کروا دیتے ہیں، جی، اور پھر وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان کے نام سے بھی رجسٹرڈ ہے، اور اس کے ساتھ وہ منسلک ہو جاتی ہیں۔ صحیح، اور ہمارا زیادہ تر کام جو ہے وہ ویلفیئر، سارا ہے ہی ویلفیئر کا،
اس میں زیادہ تر جو ہے وہ میڈیکل کے شعبے میں، انڈسٹریل ہوم جو ہے خواتین کے سلائی کڑھائی کے سینٹر جو ہیں اس شعبے میں ہے، پھر آرفن ہوم بھی کئی جگہوں پہ بنائے ہوئے ہیں. تو کراچی میں تو بہت بڑا نیٹ ورک ہے، لیکن لاہور کے اندر ہم نے 3 جگہ پہ جو ہے وہ ہمارے یونٹ ہیں جو سرونگ یونٹ ہیں، اور اپنی پراپرٹی خرید کے سوسائٹی کے نام پہ بہت بڑی بات ہم نے وہ بلڈنگز بنائی ہوں. جی سر، آپ انجمن ارائیاں کے بارے میں کچھ بتائیں. انجمن ارائیاں میں میرے پاس ذمہ داری سیکرٹری جنرل کی ہے، تو میاں صاحب کے ساتھ ہی میں اس میں کام کر رہا ہوں. تو انجمن ارائیاں پاکستان جو ہے وہ 15 اپریل 1915 میں بیرسٹر سر شفیع نے اس کو قائم کیا تھا. سر شفیع جو ہے وہ 1906 میں جب آل انڈیا مسلم لیگ بنی اس کے کو پریزیڈنٹ تھے اور اس کے بانیوں میں شامل تھے. تو اتنی بڑی پرسنالٹی تھی. تو انہوں نے جو ہے 1915 میں اس کی بنیاد رکھی. پھر یہ اس وقت اس کا نام انجمن ارائیاں ہند تھا، لیکن جب پاکستان بن گیا تو پاکستان کے بعد پھر چونکہ سارے مرکزی آفس سارے اثاثے پاکستان میں تھے، تو پھر اس کا نام انجمن ارائیاں پاکستان رکھا گیا اور جہاں پہ رجسٹریشن اس کی کرائی گئی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. خواتین حضرات جائیے گا کہیں مت، ابھی ہم نے یہاں کلام سننا ہے، نعت سننی ہے، اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات. زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار ہو کرم سرکار. اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. رمضان کی عظمتیں اور بہاریں بہت زیادہ ہیں، اور اللہ پاک کا بڑا کرم ہے کہ ہم ان بہاروں کو سمیٹ رہے ہیں اور آخری دن جا رہے ہیں. ان آخری دنوں میں اللہ پاک کی جو رحمت ہے وہ پورے جوبن پر ہے، پورے جوش پہ ہے، اور اللہ پکار رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی آئے مجھ سے مانگے، کوئی طلب کرے میں اسے اولاد دوں، عزت دوں، شہرت دوں. ہر چیز میرا اللہ عطا کرنے والا ہے. پروگرام کے شروع میں آپ کو آج کا وظیفہ دیتا ہوں، یا سامدو، یا سامدو بے نیاز. یہ وظیفہ آپ نے جب 313 بار نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد پڑھنا ہے تو اللہ پاک آپ کی مدد کرے. ہر کام میں جب آپ کوئی کام کرنا ہو، کوئی مشکل پیش آئے تو اس وظیفے کو پڑھنا ہے. پھر اللہ کی ذات کے اوپر آپ کو اس وظیفے کی برکت سے توکل نصیب ہوگا. پھر دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں نا کہ بھئی کوئی میری مدد کرے، تو آپ کے اندر اس وظیفے کی برکت سے اتنی طاقت اللہ آپ کو دے گا کہ آپ دوسروں کی مدد کرنے والے بن جائیں گے، اور پھر مخلوق کے محتاج نہیں رہیں گے، غربت سے بچ جائیں گے، اور کسی انسان کی غلامی
اور آج کی غلامی جو ہے وہ کسی لحاظ سے اگر کوئی ایسا جاب کرنے والا جو بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، تو جب یہ وظیفہ پڑھے گا تو اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا، اور پھر اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اندر جو ناجائز خواہشات جنم لیتی ہیں ان خواہشات کا خاتمہ ہوگا۔ خواتین رات ماشاءاللہ منہاج القرآن میں شہر اعتکاف میں جانے کا موقع ملا۔ 32 سال سے مسلسل شہر اعتکاف آباد ہے اور ہر سال ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ اس سال 5000 خواتین اور 10,000 مرد اعتکاف کر رہے ہیں۔ رات شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بہت اچھے انداز میں گفتگو کی۔ اصل میں جو 10 دن کی ان کی گفتگو ہے اس کا مسلسل موضوع تو یہی ہے، عشق الہی اور لذت توحید، یعنی کہ رات جو ان کی گفتگو کا خلاصہ تھا وہ یہی تھا کہ مولا علی نے کیا اس چیز کا حل بتایا ہے، مولا علی نے اور مولا علی کے غلاموں نے اس وظیفے، اس موضوع کو پکڑ کے، اس طریقے کو اختیار کر کے کیا مقام حاصل کیا، اور بہت بڑے پیمانے پہ بڑا وسیع اہتمام کیا۔ ڈاکٹر صاحب کے دونوں صاحبزادوں سے وہاں ملاقات ہوئی، آصف میر اکبر صاحب سے ملاقات ہوئی، نور اللہ صدیقی صاحب اور دیگر ماشاءاللہ زاہد صاحب جو وہاں ماشاءاللہ موجود ہوتے ہیں، ہر وقت بڑی محنت کرتے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ عشق روحوں کے لیے غذا کی مانند ہے، اس لیے عشق الہی کا سبق رکھا ہے، اسی عشق الہی سے لذت توحید نصیب ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں عشق نمبر 1 روحوں کے لیے غذا ہے، جیسے آپ کی روٹی، کھانا پینا یہ بدن کی غذا ہے، عشق روح کی غذا ہے۔ دوسری بات کہتے ہیں وقالوا العشق یصفی الہم، جسے عشق الہی نصیب ہو جائے وہ سوچ اور فکر کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ کا عشق انسانی سوچ اور فکر کو صفا عطا کر دیتا ہے، اجلا کر دیتا ہے، اس میں سے غلاظت نکال دیتا ہے، میل کچیل نکال دیتا ہے۔ تیسرا وَيُهَذِّبُ الْعَقْلِ، عقل اور دماغ کو تہذیب دے دیتا ہے۔ اگر اللہ کا عشق اور اللہ کی محبت نصیب ہو جائے تو انسان کے عقل و دماغ کو تہذیب مل جاتی، بندہ بد تہذیب نہیں رہتا، بدتمیز نہیں رہتا، بدتمیزی کی بات نہیں کرتا، الٹے سیدھے جملے نہیں بولتا، گالی گلوچ نہیں کرتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے پردے نہیں اٹھالتا، چھوٹے بڑے کا حیا کرتا ہے، اکابر کا ذکر ادب کے ساتھ کرتا ہے، اختلاف بھی ہو تو ادب اور حیا کے ساتھ کرتا ہے، للکارتا نہیں، عقل کو تہذیب مل جاتی ہے۔ جس کو سنے وہ دوسرے کو للکار رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، برا بھلا کہہ رہا ہے، فتویٰ بازی کر رہا ہے، اس کو الٹے سیدھے نام رکھ رہا ہے، سمجھے اس کے پاس تہذیب نہیں ہے، تمیز نہیں ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ پاک نے اپنے عشق اور محبت کا کوئی قطرہ نہیں دیا، محروم ہے، اجڑا ہوا ہے۔ 3 چیزیں، اور چوتھی عجب چیز فرماتے ہیں وَيُشَجِّعُ الْجَبَانَ، اگر بزدل ہے تو اسے بہادر بنا دیتا ہے عشق۔ عاشق بزدل نہیں ہوتا، بزدلی کو بہادری میں بدل دیتا ہے۔ وَيُسَخِّ الْبَخِيلَ، اور اگر بخیل کنجوس ہے تو عشق اس کو سخی بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، عشق سخاوت سکھاتا ہے، عشق انسان کی طبیعت میں کنجوسی نہیں رہنے دیتا، کیونکہ عشق بندے کو بے نفس کرتا ہے۔ خواتین آج کا جو موضوع ہے وہ ہے قیامت کی چھوٹی نشانیاں، ابتدائی نشانیاں، کہ جب قیامت قریب ہوگی، قرب قیامت کی ابتدائی جو نشانیاں ہیں اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ ہم مومن ہیں، ہم نے مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ آج اس موضوع کے لیے میں نے زحمت دی ہے حضرت ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی مجددی صاحب کو۔ آپ ناظم عالیہ ہیں، تعلیم و تبلیغ جماعت اہل سنت پنجاب، یہ بہت بڑا عہدہ ہے۔ اس عہدے کی حیثیت کو اور اس کے لیول کو میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا اللہ پاک کو منصب دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین ہیں شعبہ عربی گورنمنٹ رضویہ اسلامیہ گریجویٹ کالج ہارون آباد، ماشاءاللہ وہاں پہ جمعہ بھی پڑھاتے ہیں، خطابت بھی کرتے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں اور ہمارے نقش بندی سلسلے میں سے ہیں۔ اور جب آپ ان کی بات سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں جو ان کا ذکر خیر کر رہا ہوں
یہ درست کر رہا ہوں اور درست ذکر خیر دوستوں کا احباب کا کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاءاللہ ہمارے پینل کے مستقل بنیادوں پر ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، بہت پیار کرتے ہیں، حضرت پیر خواجہ محمد سلیمان قمر قادری صاحب، اور ماشاءاللہ آپ کے علم میں ہے آپ سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ مانی شریف جنگ کے اندر، بہت بڑی درگاہ ہے، خانقاہ ہے، اور جب پیر صاحب بات کرتے ہیں تو بہت اچھے جچے تلے الفاظ کو جب اپنی زبان سے اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، اور ہم ان کو جو زحمت دیتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو پسند کرتے ہیں، آپ ان کو پسند کرتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا حال آپ کا، صحت کیسی ہے، روزے خرید سے آپ کی دعائیں اور گزرے؟ ہارون آباد میں موسم اچھا ہے یا؟ الحمدللہ بہت پیارا ہے، اور ہارون آباد کے لوگ ویسے بھی بڑے حلیم الطبع ہیں، ماشاءاللہ آپس میں اتحاد و لاہور والے اتفاق بھی اور اچھے ہیں محبت کے ساتھ۔ جی الحمدللہ، کیوں نہیں، لاہور تو پھر ظاہر ہے ماشاءاللہ، حضور داتا صاحب کی نگری ہے، اور جی یہاں بے پہ شک۔ تو باہر ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے؟ جی یہ علامات الساعہ یہ شروع سے ہی بہت زیادہ کتب احادیث میں اور خود قرآن مجید میں موجود ہے۔ اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی۔ چونکہ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں پیش ہونا یہ ایک ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے، اور یہ ہم نے عملاً جانا بھی ہے۔ تو اس کے لیے جب قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت عرصہ پہلے وہ علامات بیان فرما دیں، احادیث صحیحہ میں، کتب سیاستہ میں، دیگر میں موجود ہیں کہ علامات قیامت کیا ہیں۔ ان کو اشراط الساعہ بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب الفتن پڑھ لیں تو ہر حدیث کے اندر کتب الفتن الگ چیپٹرز بھی موجود ہیں، ابواب الفتن بھی موجود ہیں، اکابر نے ابواب بنائے ہیں اس کے اوپر۔ ابواب بنائے ہیں۔ تو اس میں جو قیامت کی علامات ہیں معروف، ان میں سے جو مختصر چھوٹی علامات ہیں پہلے بیان کی گئیں، ان میں ایک بہت واضح علامت یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم اٹھا لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ علم اٹھ جائے گا، اور بغیر علم کے لوگ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے، وہ ہے کہ شہد بھی اٹھ جائے گا، اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یوٹیوب ہاں کی یوٹیوبر کی پیدا وجہ ہو سے۔ جائیں گے۔ جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ نے، بالکل درست نشاندہی فرمائی کہ وہ لوگ جن کا اس شعبہ سے، اس فیلڈ سے اور تعلیم و تعلم سے تعلق نہیں ہے، وہی اپنے مطلب زبان دراز ہوں گے، زبان پلے کچھ نہیں ہوگا، بالکل صحیح آپ نے جملے رٹے رٹائے بیان کریں گے، لوگوں کو گمراہ اور کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی علامت ہے۔ قبلہ پیر صاحب حضور نے فرمایا قیامت کی یہ علامت ہے کہ بعد والے اپنے پہلے لوگوں پر زبان درازی کریں گے اور ان کو برا کہیں گے، جن کے بڑوں کو صوفیہ نے مسلمان کیا ہوگا وہ بکواس کریں وہ گے، ان کی طرف انگلی انگشت نمائی اور یاوہ گوئی کریں گے۔ صحیح۔ تو ایسی صورتحال میں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ پھر ہم نے کن کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ تو اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ جو اکابرین ہیں جنہوں نے صدیوں پہلے وہاں سے اسلام کھڑا یہاں ہونا لا اور کے دیا، کس کو دیکھنا کس کو نہیں دیکھنا، جی بالکل صحیح ہے۔ تو کس کو اپنے سننا ہے کس کو نہیں سننا۔ وہ جو ہمارا سلسلہ نور شروع سے چلا آ رہا ہے نا، اس کے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ تو علم اٹھا لیا جائے گا، شہد اٹھا لیا جائے گا۔ یہ علم اور شہد، جی ان دونوں میں ایک بڑی خوبصورت مناسبت اور شہد واقعتاً مواصلت ہے۔ خالص نہیں مل رہا۔ خالص نہیں مل رہا نا جی، علم بھی ہم خالص نہیں مل رہا، کم ہی ہے۔ آپ جیسے لوگ موجود ہیں، اللہ جناب پیر سلامت صاحب رکھے۔ کیا فرمائیں گے آج کے موضوع کے حوالے سے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ پیر صاحب آج کے موضوع کے حوالے سے قیامت کی جو ابتدائی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بیع اقوام دینہم و اخلاقہم بعرض من الدنیا، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ اپنا دین اور اخلاق قلیل دنیاوی متاع کے جو ہے عوض فروخت کر ڈالیں گے، تھوڑی قیمت لگوائیں گے، تھوڑی قیمت لگوائیں گے۔ اب قرآن سے ہم یہ کنسیپٹ لیتے ہیں کہ دنیا کی قیمت کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے لفافوں کی وجہ قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ فلا یخفف عنہم ولا ہم ینصرون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، اور پس نہ ان پر عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی مدد دی جائے گی۔ پھر قرآن کہتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ فما اصبرہم علی النار، قرآن کہتا ہے یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی اور مغفرت کے بدلے عذاب خرید لیا۔ تو فرمایا کس چیز نے انہیں دوزخ کی عذاب پر، دوزخ کی آگ پر صبر کرنے والا بنا دیا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے متاع
فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون. دنیا میں چند روزہ لطف اندوزی ہے، پھر انہیں ہماری طرف ہی پلٹنا ہے، اور پھر جب ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے تو اس کے بدلے میں وہ جو انہوں نے کفر کیا ہے اس کے بدلے میں ہم انہیں عذاب دیں گے. نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ. قرآن بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے. اللہ اکبر. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں باردوا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. مسلم، ترمذی، احمد بن حنبل سب نے نقل کیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو ان فتنوں کے واقعہ ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو فتنے اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. ایک شخص اگر صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا، اگر شام کو کافر ہوگا تو صبح کو مومن ہوگا. فرمایا معمولی سی دنیا کی منفعت کے بدلے اپنی ایمان کی قیمتی چیز جو ہے اس کو فروخت کر دیں گے. اور قبلہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں یبیع اقوام دینہم بعرض من الدنیا قلیل. یہ بھی احمد بن حنبل، ترمذی، ابن ابی شیبہ، حاکم سب نے نقل کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کئی لوگ دنیاوی عزت کی خاطر اپنا دین بہت تھوڑی دنیاوی متاع کے عوض فروخت کر لالچ میں آ جائیں گے. لالچ میں آ جائیں گے. نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے یبیع اقوام اخلاقہم بعرض من الدنیا یسیر. فرماتے ہیں کہ کئی لوگ دنیا کے خاطر اپنے اخلاق بہت تھوڑی دنیاوی متاع کے عوض بیچ ڈالیں گے. اللہ اکبر. پیر صاحب یہاں بریک لینی ہے، بریک کے بعد دوبارہ ملاقات. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات. آج ہم بات کر رہے ہیں قیامت کی جو ابتدائی چھوٹی علامات ہیں، اور اب ہم ڈاکٹر غلام محی الدین نقشبندی صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ کیا کم ظرف جو لوگ ہیں جب ان کو عزت ملتی ہے، جب نااہل لوگوں کو ایسی سیٹوں پر بٹھا دیا جائے گا، تعینات کر دیا جائے گا، اس حوالے سے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے، اور کیا یہ جو علامات ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جو ہمارے فیصلے ہوتے ہیں کسی لیول پہ بھی ہوں، ہم ہمیشہ اپنی بات کو حکمرانوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں، حالانکہ جو نااہل ہیں وہ تو جگہ جگہ پہ موجود ہیں. ہم بات للکارتے امریکہ کو ہیں اور اپنی مسجد کی انتظامیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے. کیا قبلہ پیر صاحب بہت عمدہ بات کی ہے. اصل میں اس کی ابتدا ذات سے شروع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل کے سپرد کرو. تو جس وقت بنیادی سطح پر ہم غیر اہل کو ہم امانت سپرد کر دیتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے. جو ہو خواہ وہ مسجد کی انتظامیہ ہے، خواہ وہ اپنے شہر کی مقتدرہ ہے یا ملک کی ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ، دفاتر ہیں، ہر جگہ پہ ایسے ہی ہے صورتحال ہے. اس وقت عالم پوری دنیا کو آپ دیکھیں تو اس وقت جس طرح دہشت گردی اور جس طرح تشدد اور جس طرح بد امنی ہے، اور اس کے اوپر جو اقتدار اعلیٰ جن لوگوں کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں دنیا میں، اب ان کے احوال کیا ہیں آپ کے سامنے، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ اس وقت اس امت کو، اس دنیا کو کس قدر امن کی ضرورت ہے، اور جن کے ہاتھ میں باغ ڈور ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی نشاندہی پہلے فرما دی تھی. حضور نے فرمایا اذا وسد الامر الی غیر اہلی فانتظر الساعہ. جس وقت غیر اہل کے سپرد معاملات کو کر دیا جائے گا تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ معروف حدیث ہے کہ جس وقت آپ گنبد خضرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے، روضہ رسول کریم قبر انور پہ آپ اپنا رخسار رکھے، آپ محو گفتگو تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، استغراق کی کیفیت میں، تو مروان نے آ کے پیچھے سے آپ کو کھینچا اور کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ تو آپ نے وہ تاریخی جملہ کہا تھا، میں کسی مٹی یا کسی دیوار کے پاس نہیں آیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا. تو فرمایا حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت سے ڈرو جب نااہل لوگوں کے سپرد حکومتیں کر دی جائیں گی، معاملات کر دیے جائیں گے. تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ جس وقت وہ حقدار جس کو حق نہیں ملتا اور اس کی جگہ پہ ناحق مسلط ہو جاتے ہیں تو پھر ظلم بڑھتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکات ارشاد فرماتی ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان.
وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى۔ اچھا یہ مرحلہ گھر سے لے کر اوپر تک ہے، گھروں میں بھی صورتحال ایسی ہو جائے گی قیامت کی علامات میں ہیں، علاقوں میں بھی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں یہ بیان کیا وہاں یہ بھی بیان کیا کہ نوجوان اپنے والد کو دور کر دیں گے، اپنے دوست کو قریب کر لیں گے، مرد یعنی کہ اپنے اپنی خاندان سے لوگ پیار نہیں کریں، ہاں بیوی کو قریب کر لیں گے اور اپنی ماں کو دور کر دیں گے، یعنی حفظ میسج پہ مراتب۔ دائیں بائیں تو لوگوں کو عید مبارک کہتے رہیں گے، رمضان مبارک کہتے رہیں گے، لیکن اپنی بہن کو، اپنے بھائی کو، ماں باپ کو، یہ وہ اپنی بنیادی بیوی چیز کو ہے، ٹائم یہ وہ نہیں دیں گے۔ بنیادی چیز ہے کہ جو حفظ مراتب ہے کس کو کتنا، وہ حفظ مراتب کا خیال نہیں رکھیں گے، یہ بھی قیامت کی ایک علامت جی پیر صاحب آپ ہمیں روشنی فراہم کریں کہ کیا یہ بھی علامت ہے کہ ایسی جگہ یعنی کہ ایسی قوم جب فرقہ پرستی جو ہے، قرآن نے تو ہمیں کہا فرقے میں مت پڑو، تو کیا یہ بھی قیامت کی نشانی ہے فرقوں میں تقسیم ہو جانا؟ قبلہ پیر صاحب آج کے دور میں سب سے بڑا ناسور اور بیماری جو ہے یہ تفرقہ پرستی ہے اور تفرقہ پروری ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں ہمیشہ اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو اور تفرقہ میں مت پڑو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا مسلمانوں کی باہمی محبت اور رحمت و مودت کی مثال ایسے ہے جیسے ایک جسم ہو اور جسم میں ایک عضو کو تکلیف پہنچے تو سارے جسم کو تکلیف پہنچے اور سارا جسم بے خواب اور بے آرام ہو جاتا ہے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو کفر قرار دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے تفرقہ پرستی کو موت کفر کی قرار دیا۔ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجتماعیت کو اللہ کی تائید حاصل ہوتی ہے، جو کوئی اس سے جدا ہوگا دوزخ میں جا گرے گا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ پھر دیکھیے آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں تفرقہ پروری جو ہے یہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ قرآن کو پس سے پشت ڈال کر اپنے معاشرے میں قرب جوار کے مسلمانوں کو مشرک قرار دیں گے اور ان کے قتل کے درپے ہو جائیں گے۔ تو حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے مشرک کون ہوگا، جو مشرک قرار دے رہا ہے یا جس کو مشرک کہا جا رہا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے کو مشرک کہنے والا خود مشرک ہوگا۔ اللہ پیر صاحب ابھی ہم نے یہاں کلام سننا ہے، نعت سننی ہے اور اس کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تاجدار جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بغت رمضان طیبہ کی بہار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار، جلد پھر تم لو بلا اور سبز گنبد دو دکھا، حاضری کی آرزو نے کر دیا پھر بے قرار ہو کرم سرکار، اب تو ہو گئے ہم بے شمار، جان و دل تم پر فدا، اے دو جہاں کے تاجدار۔ بریک کے بعد خوش آمدید خواتین و حضرات، ماشاءاللہ آپ رمضان الکبیر ٹرانسمیشن سن رہے ہیں اور آپ کے علم میں ہے کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر
ایک وقت میں 3 چینل پر یہ ٹرانسمیشن ہمیں دکھانے کا اور آپ کو دیکھنے کا شرف مل رہا ہے، اور یہ تبلیغ ہے، یہ نیکی کا کام ہے، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اب میں پیر صاحب سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ کیا کوئی بندہ عقل نہیں ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا باشعور سمجھے گا اور باتیں بڑی بڑی کرے گا، بتونی ہوگا اور سمجھے گا کہ بات صحیح میں ہی کر رہا ہوں، اس کائنات کے اندر یا اس مجمع کے اندر، اس گاؤں میں، محلے میں، اس بیٹھک میں، اس پنچایت میں، اس میٹنگ میں مجھ سے بڑا عقل مند کوئی نہیں، کسی دوسرے بولنے کا موقع بھی نہیں دے گا؟ کیا یہ بھی قیامت کی چھوٹی نشانی ہے؟ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو یہی ثابت کریں گے کہ اس وقت ہم ہی ہر چیز، کل ہم دنیا میری وجہ سے چل رہی ہے، میری وجہ سے چل رہی ہے۔ حالانکہ قرآن مجید کا حکم یہ ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، بالکل نہ کھڑے ہو جائیے جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس میں اپنی رائے کا اظہار بھی نہ کیجیے، اور اگر کوئی رائے آئے بھی تو فوری طور پہ اس کو آگے پھیلانے سے بھی منع کیا گیا۔ آپ ماشاءاللہ مختلف ٹی وی چینلز پہ، اور بہت بڑا آپ کا کام ہے، قبلہ پیر صاحب اللہ آپ کا سایہ سلامت رکھے، اور آپ ہمیشہ خیر کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں قرآن مجید نے اس کا بھی ہمیں اسلوب دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو پہلے اس کی تحقیق کرو، تصدیق کرو۔ اور آج یہ جو پروپیگنڈا وار ہے، اس خبر جو لے کے آیا ہے، جو یوٹیوب پہ بیٹھا ہوا ہے، جو ریل جس کی چل رہی ہے، سچا یا جھوٹا ہے، اس کا کیا حسب نسب ہے؟ حسب نسب کیا ہے، اس کا اساتذہ کا شجرہ کیا ہے، کہاں سے اس نے لیا ہے۔ اور یہ حکم ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ جب تم دین کی بات لو تو ہر ایک سے نہ لو، پہلے دیکھو کہ ہے کون بات کرنے والا، تو اس کے ساتھ آگے پھر اس کی دیگر، اسی لیے تو یہ سلسلہ سند ہے۔ سند کا مطلب کیا ہے کہ پہلے دیکھنا ہے کہ بندے کیسے ہیں، صحیح، پھر اس کے بعد اس کی بات جو سند ملتی ہے ہمیں، اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ اور ہر بندہ یہاں اس نے کس سے اور اس نے کس سے حدیث پڑھی، ہر بندہ یہاں مجتہد بننے کی بھی، آپ پاکستان کا یہ ہمارا المیہ ہے، بلکہ پورا یہ مشرق کا، کہ ہر بندہ مفتی ہے اور ہر بندہ ڈاکٹر ہے۔ ٹھیک بات، جی، جس سے پوچھو ہر بندے کو اپنے کام کے علاوہ دوسرے کے کام کی فکر اس کی زیادہ فکر ہے۔ حالانکہ قرآن مجید ہمیں یہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تمہیں علم نہیں ہے تو تم اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں نہیں پتہ، ان کی مجلس میں جاؤ، زانو تلمذ طے کرو اور ان سے علم کا نور حاصل کرو، اور اس سے بہت سارے مسائل قبلہ پیر صاحب حل ہوتے ہیں۔ دیکھیں نا، اگر کوئی شخص پیشنٹ ہے، آنکھ کا مسئلہ ہے تو وہ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جائے گا نا، ہارٹ کا پرابلم ہے تو کسی ماہر امراض قلب کے پاس جائے گا، اور اگر کوئی شخص خود وہ مٹیریا میڈیکا کھول کے خود میڈیسن شروع کر دے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ نیم حکیم خطرہ جان ہی ہے نا۔ تو اس لیے اہل علم سے جو جس سبجیکٹ کا ماہر ہے اس کے پاس جانا ہوگا، اور یہ قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ جو ہیں جو اس اہل نہیں ہوں گے وہ اپنے آپ کو اس اہل ثابت کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے نا، ہر جو بندہ ہے نا، علماء ہیں، انہیں اپنی مسجد مدرسے کی فکر نہیں ہوتی، انہیں سیاست کی فکر ہے، انہیں باقی کاموں، جو وکیل ہیں انہیں علماء کی فکر پڑی ہوئی ہے، یہ المیہ، جو انجینئر ان کو ڈاکٹروں کی فکر پڑی ہے، جو ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جو کسان ہیں یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں، اور کسان جو بیٹھا ہوا بیچارہ اس سے وہ پوچھتا ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر اپنے دائرہ کار کو اگر ٹھیک کر لینا اور اپنی حدود کو، تو اللہ کریم نے اس پہ جو مثلا علماء ہیں تو وہ منبر و محراب کی جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ اسی کو ادا کر لیں تو بہت بڑی بات ہے۔ سیاستدان ہے تو وہ اپنے اپنے شہروں میں خدمت خلق کا کام کریں، یہ بہت بڑی بات ہے، تو اس کا علم بھی ان کو ہونا چاہیے۔ حضرت قبلہ پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ ایک بڑا خوبصورت شعر پڑھا کرتے تھے، اب کہتے تھے علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، اللہ اکبر، علم ہی جب نہیں تم میں تو عمل کیا ہوگا، جس خیاباں میں شجر ہی نہیں پھل کیا ہوگا۔ اللہ اللہ، یہ بھی پیر صاحب کے قول ہے نا کہ جب بندہ جمعہ پڑھاتا ہے، سپیچ کرنے جاتا ہے تو اگر 8 گھنٹے مطالعہ نہیں کرتے، مناسب تیاری کر کے نہیں جاتا تو صرف اپنا 1 گھنٹہ ضائع نہیں کرتا، جتنے لوگ سامنے بیٹھے ہیں سب کے ٹائم کا وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ ان کے پلے صحیح جو 2000 آپ نے گھنٹے ضائع کیے جو آپ کے سننے والے ہیں، آپ نے ان کا وقت ضائع کیا، بلا شبہ ایسے ہی ہے۔ تو اس امر پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت کرنے کی بھی ضرورت ہے، علم، اس کے ساتھ عمل اور اس کے ساتھ اخلاص، یہ 3 چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو بہت ساری پریشانیاں حل ہیں، اور علم جب عمل میں ڈھل جائے، قول جب فعل بن جائے، اور اخلاق سیئہ، اخلاق رذیلہ و کثیفہ یہ اخلاق حسنہ میں بدل جائیں تو بندہ ولی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر،
تو ان چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم قول کی بجائے عمل اس کی طرف آئیں، تھوڑا کریں لیکن مستقل کریں، مستقل کریں، ہاں، اور کریں دوام کے وہی ساتھ جو کریں۔ آپ کہیں وہی جو آپ خود کرتے ہیں، اور دوسروں کے کاموں میں لِمَ ٹانگ نہ اڑائیں۔ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، وہ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے؟ پیر صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ قاتل کو اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں قتل کیوں کر رہا ہوں، مجھے قتل کیوں کیا گیا، اور پھر جو فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ قبلہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے والذی نفسی بیدہ، کہ مجھے اس رب کی قسم رسول کائنات نے فرمایا جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لوگوں پر لیأتین علی الناس زمان لا یدری القاتل فی ای شیء قتل ولا یدری المقتول علی ای شیء قتل۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے کس بنا پر قتل کیا ہے، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو کس بنا پر قتل کر میرا قصور کیا ہے، میرا وجہ قصور کیا ہے۔ ہم بلا شبہ اس دور سے گزر رہے ہیں، اور قبلہ پیر صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم انسانی زندگی سے نکل کر ہم درندگی اور حیوانوں کی زندگی بسر کریں۔ اللہ اکبر۔ کم از کم انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ احترام یہ آدمیت سب کیا اس سے جائے۔ بڑی کیا اور ہماری سوسائٹی کی بدبختی ہوگی، یہاں پہلے ملتے تھے اپنا کرائے کے قاتل، اب کچھ ایسے ماضی میں واقعات ہو چکے ہیں کہ لوگوں نے خود کچھ بمبار بھی خریدے ہیں مخالف کو مارنے کے۔ قبلہ میں آپ کو عرض کروں، اب تو آپ فیس بک پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو ریٹس لکھے ہوئے نظر آئیں گے کہ کسی کا بازو توڑوانا ہے تو اتنا ریٹ ہے، کسی کو قتل کروانا ہے اس کا اتنا ریٹ ہے، کسی کو گالی دلوانی ہے اس کا اتنا ریٹ ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، اللہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ دیگوں کا بندوں کا تو میں نے سنا تھا کہ بھئی اتنے بندے ہیں تو اتنے وہ آپ کو کرسیاں کتنی ہیں وہ فل کر دیں گے۔ ہم اللہ اکبر۔ بہت ابتری کا دور ہے۔ رب کائنات نے انسان کو، ابن آدم کو فضیلت بخشی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ یہ بھی تھوڑی اس پہ روشنی ڈال دے کہ جو شر ہے وہ زیادہ پھیلتا ہے لیکن جو خیر ہے اس کو سپیڈ نہیں ملتی۔ یہ بھی ہماری سوسائٹی کی مجبوری ہے، بدقسمتی ہے، یعنی کہ جو ہی اب دیکھیے کہ اپنا پیر صاحب مسجد کے اندر بڑا انوائرمنٹ اچھا ہوتا ہے، لوگ مسجد میں نہیں جاتے، سنیما میں جاتے ہیں اور وہاں ٹکٹ لائن میں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور وہاں لوگ سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے برائی ایک کی نشانی طرف ہے۔ لوگ زیادہ جاتے ہیں، نیکی کی طرف نہیں جاتے۔ میں حدیث عرض کرتا ہوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ونحن عنده طوبى للغرباء فقیل من الغرباء یا رسول اللہ قال اناس صالحون فی اناس سوء کثیر من یعصیہم اکثر ممن یعطیہم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ اجنبیوں کو مبارکباد، عرض کیا یا رسول اللہ اجنبی کون لوگ ہیں؟ فرمایا، میرے آقا نے فرمایا وہ جو معاشرے میں بدی اور شر کے غلبہ کے باوجود حق اور نیکی پر استقامت سے رہتے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت سارے برے لوگوں میں وہ نیک لوگ ہوتے ہیں اور ان کی مخالفت کرنے والے اطاعت کرنے والوں سے بہت زیادہ ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یعنی نیکی کی طرف آنے والے بہت کم ہوں گے، برائی کی طرف جانے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ وہاں رش ہوگا، وہاں رش ہوگا۔ آپ دیکھ لیں سین میں ٹکٹیں بکتی ہیں، تراویحاں برائی 5-6 پڑھ لیے- کے نا پہلے 5-6 روپے دوڑ جائیں گے ہاں، اچھا اور اینڈ پہ پھر شامل ہو جائیں گے۔ اب یہ دن جو چل رہا ہے پھر مساجد دوبارہ رش ہونا شروع ہو رش ہونا شروع ہو گیا۔ دیکھیں آپ برائی کی طرف لوگ، قیامت کی نشانی ہے، برائی کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں، سینما کا ٹکٹ خرید کے جاتے ہیں۔ مسجد فری ہے، رب کی طرف سے 5 دفعہ آپ کو بلایا جاتا ہے۔ تو جہاں فری ہے، مفت جانا ہے اور رب کی رحمتیں سمیٹنی ہے، رب کو راضی کرنا ہے، وہاں لوگ نہیں جاتے۔ جہاں برائی بھی خریدنی ہے، رب کی نافرمانی بھی لینی ہے، اللہ کا گناہ گار اور مجرم بھی بننا ہے، وہاں پیسے دے کے ہم کام کرتے ہیں۔ صحیح بات، بڑی بدقسمتی ہے جی۔ ڈاکٹر صاحب کچھ روشن ڈالیں آخر میں آپ۔ جی قبلہ پیر صاحب، یہ صحیح فرمایا آپ نے۔ اس وقت ہمیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو آسان طریقے سے ادا کرے۔ اگر نمازی کم ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مبلغین ہیں ان کو بھی اپنا رول اچھے انداز میں ادا کرنا چاہیے۔ جس وقت ہمارے اندر لوگ خلوص جماعت کے ٹائم میں کیوں آتے ہیں جمعہ والے دن؟ یہ نا بڑی پیاری بات آپ نے کہ ایک دفعہ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کے پاس ایک مولانا صاحب آئے، جہاں علم ملتا ہے نا وہاں لوگ جاتے ہیں، پہلے بیٹھ جاتے ہیں۔ سر آج بھی قدر کرتے ہیں، علم کی قدر ہے، عمل اور اس کے پیچھے درد ہو نا، اخلاص ہو، ذوق ہو،
اور پھر اس کا ہاں وقت تھوڑا ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتا دیے. بعض علماء حضرات ہیں نا وہ سمجھتے کہ مجھے سننے کے لیے آئے ہیں، میرے لیے آئے، حالانکہ اگر تیرے لیے آئے ہوتے تو وقت سے پہلے بیٹھتے. ایسے اب اینڈ پہ جو لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے وہ جو یہ سمجھتے ہیں نا کہ میرے لیے، جس وقت بندے کے اندر یہ میں آ جاتی ہے نا کہ میں، وہ روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ جو خود پسندی ہے نا، خود پسندی یہ بھی مرض ہے. 70 سال کے نیک اجر ان کو ایک لمحے میں ضائع کر دیتے ہیں. نرگسیت. ہاں جی، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مولانا صاحب آئے، حضور فلاں علاقے میں نے جانا ہے اور وہاں تبلیغ کرنی ہے، دعا کیجیے گا. آپ نے ایک جملے میں سارا کچھ بند کر دیا. آپ نے فرمایا وہاں جانا، کوشش کرنا تمہیں بولنا نہ پڑے. اللہ کردار سب سے بڑا. قبلہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل علم میں جو ہے وہ اخلاص ختم ہو گیا ہے. دیکھیے ہم لوگ تقریریں کتنی کرتے ہیں، ہمارے جتنی تقریریں شاید حضور غوث اعظم اور حضور داتا صاحب نے نہیں کی ہوں گی، اپنے عمل سے لوگوں کو مسلمان بات پھر کیا. لمبی ہو اخلاص اور جائے عمل گی. ہونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے لمبا خطبہ حجۃ الوداع کا کہا ہے، اور وہ جگہ جگہ میرے کریم آقا نے دیا تھا. ریسرچ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ٹوٹل 42 منٹ بنتے ہیں. ہم اب کئی گھنٹے تقریر کرتے ہیں اور اس کے اثرات کیا سامنے آتے ہیں. پوری پوری رات پروگرام ہوتے ہیں. خواتین و حضرات بہت طویل لمبی بات ہو سکتی ہے، ظاہر ہے ٹائم کی مجبوری ہے. کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہمارے خواتین و حضرات، اللہ پاک کا بڑا انعام اور فضل ہے. اللہ پاک نے ہمیں 24واں روزہ رکھنے کی توفیق دی، طاقت دی، اور سحری کی جو ہماری ٹرانسمیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس چینل کے ذریعے ہی نہیں بلکہ دو جو ہمارے دیگر چینل یعنی نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر ایک وقت میں 3 چینل کے اوپر رمضان الکبیر ٹرانسمیشن آپ کو دیکھنے کو سننے کو مل رہی ہے. خواتین و حضرات، آج جو 2 پیاری شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں ہی بہت بڑے نام ہے. خدمت کا نام ہو، خدمت خلق کا نام ہو، سماجی نظام ہو، یا کوئی بھی ملک کے اندر کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے، وہ مذہبی ہو، سماجی ہو، فکری ہو، سیاسی ہو، تو یہ دونوں شخصیات ایکٹیو ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں محمد سعید ڈیرے والے. ڈیرہ والا بھی بولا جاتا ہے، اور جہاں جہاں یہ بیٹھتے ہیں بڑی بڑی ان کی جگہ ہے اور اس کو ڈیرہ بولا جاتا ہے. ایک ملتان روڈ لاہور پہ بھی ہے اور ایک فیروز پور روڈ پہ بھی ہے. اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ آپ صدر ہیں انجمن ارائیاں پاکستان. جو ارائی برادری ہے اس کا جو فورم ہے، پاکستان بننے سے پہلے کا غالباً یہ فورم موجود ہے، اس کے بھی صدر ہیں. گرکی ہاسپٹل کے ٹرسٹی ہیں اور صدر ہیں ٹی بی ایسوسی ایشن پاکستان، اور سبحان اولڈ ہوم کے ہیڈ ہیں، اس کو لے کر چل رہے ہیں. اور انجمن حمایت اسلام جس کا پاکستان بنانے کے اندر بھی بہت بڑا رول ہے، اس کے بھی نائب صدر ہیں. اور ان کے ساتھ موجود ہیں میاں خالد حبیب الہی ایڈوکیٹ. آپ ماشاءاللہ اگر میں ان کے عہدوں کے علاوہ جو میری نیاز مندی ہے اس پہ بولنا شروع کر دوں تو ٹائم ختم ہو سکتا ہے. آپ ایڈوکیٹ ہیں سپریم کورٹ، سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں، صدر ہیں نظام مصطفیٰ پارٹی پاکستان، صدر ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی، اور ATI انجمن طلبہ اسلام جو ملک گیر اہل سنت بریلوی مکتبہ فکر کے علماء کی جو نوجوان یونیورسٹی کالجز میں پڑھتے ہیں، اس کے بانی اراکین میں ان کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے. میں ہمیشہ ان سے رہنمائی لیتا ہوں، ان کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، ان کو کال کرتا ہوں. میں نے بتایا تھا کہ بات میں ہی کر سکتا ہوں. میں دونوں میاں صاحبان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. خواتین حضرات، میں نے مہمانوں کا تعارف کرایا ہے اور اب ان سے گفتگو کرنے سے پہلے ہم یہاں سنتے ہیں حمد باری تعالیٰ. کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا
ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان ہے ان کو صحت عطا کر بیماروں کی خاطر شفا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا واسطہ پنجتن کا ہو شاداب غنچہ دلوں کے چمن کا میں صدقہ غسل برا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں. میاں صاحب تھی دسو کہ آپ کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, اور پہلی جو آپ نے سحری کی تھی یا افطار کیا تھا اس میں کھانے میں کیا تھا, ماں باپ نے, گھر والوں نے کیسے آپ سے پیار کیا سارا دن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 1943 میں لاہور میں پیدا ہوا. میرے ماں باپ جو تو امرتسر سے ہجرت کر کے آئے تھے, لیکن والد صاحب کا کاروبار لاہور میں تھا, کر کے چلے جاتے تھے امرتسر, لیکن رہائش ادھر ہی تھی ان کی. تو میں اچھرے میں پیدا ہوا تھا. صحیح. تو وہی میں نے پرائمری اسکول کیا, وہی میں نے اس کے بعد میں نے پھر اپنا کاروبار شروع کیا برانڈ فوڈ پہ. تو اس طرح کر کے میری زندگی میں کافی اونچ نیچ بھی آئی, لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کو کہا اللہ جی مجھے آپ پہ بھروسہ ہے, آج تکلیف ہے, کل میری تکلیف آپ دور کر دیں گے, تو اللہ نے دور کر دی. تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی؟ تعلیم میں نے 7-8 تک حاصل کی ہوگی. اچھا ٹھیک ہے, جو جی بالکل ٹھیک ہے. تو باقی میں نے کوئی کنٹری کا ایسا آدمی جس کے ساتھ میں نے کام نہیں کیا. فرینچ, جرمنی, امریکن, اٹالین اور چائنی, یہ سب کے ساتھ کیا ہے. جب ان کے ساتھ کام کر ان کی زبان مجھے آ جاتی تھی. اچھا, اتنی ذہانت آپ کے اندر, ذہین آپ اتنے. امریکن بھی آ جاتی, چائنی بھی آ جاتی. جب چلے جائے میں بھول جاتا ہوں, اگر میرے سامنے آئے تو پھر شروع ہو جائے گی وہ ٹیپ ہوئی. تو دسو ساتھ میں اپنا پہلے روزے کے بارے میں, سحری افطاری کے بارے میں. پہلا روزہ میرے خیال میں ادو 6-7 سال دا ہواں گا, 8 سال دا رکھیا سی. تو اینی گرمی سی کہ ساڈے کول ایک برف خانہ سی, وہ برف خانے بلاک دے وچ ٹھنڈے پانی جا کے دن گزاریا سی. وہ تو بڑی گرمی ہوندی سی. رات دا ادو پہلا روزہ رکھیا سی. تے اچھے ایک برف خانہ سی, اتنے چلے سا, دوست سے چلے گئے, ساری دیہڑی اتنے گزاری, نال برف ٹھنڈے پانی دے وچ بیٹھ گزارے. ادو اینی گرمی ہوندی سی جدوں پہلا روزہ رکھیا. آپ نے افطاری کس طرح کی, کیا کھانے میں گھر والوں نے افطاری دیا؟ کس طرح کی؟ وہ افطاری کا یہ تھا کہ جب ہم انتظار کر رہے تھے کب افطاری کا ٹائم ہوا, تو اس وقت ہم نے یہ سکنجوی وغیرہ ہوتی تھی, زیادہ تر یہی چلتا تھا, یا دودھ سوڈا دودھ میں مکس کرنا. اس وقت سوڈا مین ملک دودھ وہ پیا. اس کے بعد کوئی پکوڑے ہوں گے, آج تو بہت زیادہ ماڈرن پکوڑے ہوں گے, وہ سادے پکوڑے ہوتے تھے. ماڈرن اور سادے میں کیا فرق ہے؟ آج کے بہت سی ڈشیں ہیں نا, مگر بینگن پکوڑے آ گئے, پھر وہ مرغ چکن پکوڑے پکوڑا آ گیا, مٹن پکوڑا آ مرغ گیا, پکوڑے آ گئے, قیمہ پکوڑا آ گیا, قیمہ پکوڑا, بڑا کچھ آ گیا. اس وقت سمپل کھجور
اس کا نام میرا گریب پکوڑا ہوگا, گریب پکوڑا. ہاں بہت سے پکوڑے, اب تو اس وقت تو چھوٹے سے پکوڑے ہوتے یہاں. اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کن کن اداروں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں, کن کن اداروں کے حوالے سے آپ زیادہ کام کر رہے ہیں؟ انجمن ارائیاں ہے, گرکی ہاسپٹل ہے, ٹی بی کے اوپر آپ کام کر رہے ہیں, سبحان اولڈ ہوم ہے, اس پہ آپ روشنی ڈالیں. 5-6 ادارے تو جس میں پاپولر ہوں, باقی تو اور ماشاءاللہ بہت سے ادارے اللہ یہ کام دے رہا ہے. میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں سب کے ساتھ, اللہ کی مہربانی ہمت دے رہا ہے. میں گرکی میں ٹرسٹی ہوں, انجمن ارائیاں پاکستان کا صدر ہوں, اولڈ ہوم کا چیئرمین ہوں, پی ٹی آئی پاکستان ٹی بی انٹرنیشنل بھی چیئرمین ہوں, اور اپنا میں اپنی جو میری کمپنی ہے اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. صحیح. پرائم انجینئرنگ ورکس کا, اس کا بھی میں چیئرمین ہوں. اس کے بعد بہت سے ادارے ہیں جس میں کوئی میرا عہدہ تو نہیں ہے, لیکن الحمدللہ جو بھی ہو سکتا ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں. جس طرح کہ میرے ساتھ جماعت اسلامی ہے, ان کا کوئی ایسا وقت آ جائے موقع تو اس پہ ہم ویلفیئر پہ کام پہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کرتے ہیں. میاں صاحب یہاں میں نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. بریک کے بعد خوش آمدید خواتین حضرات. آج 2 بڑے نام موجود ہیں. پہلی شخصیت جن سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں میاں محمد سعید صاحب ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میاں صاحب یہ بتائیے کہ انجمن ارائیاں کا بنانے کا مقصد کیا ہے, اور اس حوالے سے آپ ارائیں برادری کے لیے کیا کیا کام کر رہے ہیں؟ دیکھیے اس کا مقصد مین جو ہے ارائم برادری کے جو تنظیم بنانے کا جو ہمارے بڑوں نے بنائی تھی, اس میں یہ نہیں ہے کہ ہم ارائیوں کی ویلفیئر کرتے ہیں, انسانیت کی خدمت کے لیے یہ بنائی گئی تھی. اس کے مطابق ہم یہ کام کر رہے ہیں. اور اپنی جب مثلاً کوئی سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, کرونا آ گیا, اس میں ہم یہ نہیں دیکھ کے ارائم برادری کون ہے, اس پہ ہم دیکھتے ہیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک بات. وہ جو بھی ہمارا میکسیمم ہو سکتا ہے وہ ہم جہاں تک ہو سکتا ہم پہنچاتے ہیں, دیتے ہیں. ابھی پیچھے فلسطین میں جو ہوا ہے اس میں بھی ہماری برادری نے حصہ لیا اور ان کو فلسطین میں بھیجا تھرو الخدمت کے. صحیح. تھرو الخدمت کے بھیجا. اس طرح جہاں ہم زیادہ ہمارا کام جو ہے ویلفیئر کا ہی ہے, ٹھیک ہے. اور سیاسی ہمارا کوئی کام نہیں ہے, نہ سیاسی میں زیادہ ہمارا کوئی تعلق ہے نہ. گرکی ہاسپٹل اندر آپ کا کیا کام ہے؟ گرکی ہسپتال میں یہی ہے کہ میں ٹرسٹی ہوں. جب ان کا ہمارا کوئی مل جل کے کام کرتے ہیں وہاں سارا, اس میں جو بھی ہو سکتا ہے ایسا وہ کام کرتے ہیں ہم. اس میں ٹی بی کے حوالے سے آپ کیا کام کر رہے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ ہمارا سالانہ ہوتا ہے جلسہ. ابھی بھی ہم نے ان کو ٹی بی سے غریب لوگ جو تھے ان کو راشن تقسیم کیا. اس کے بعد ان کو جو ٹی بی والے ہیں ان کو ہم میڈیسن وغیرہ دیتے ہیں. جو وہ پرانی ٹی بی ہو گئی ہے ان کو گھر سے بھی لے کے آتے ہیں, اسپتال تک پہنچانا ہمارے لوگوں کا کام ہوتا ہے, وہ پہنچاتے ہیں. وہ گھر سے نکلتے ہی نہیں جانے کے لیے. یہ سبحان اولڈ ہوم ہے, اس کے اندر کتنے بچے ہیں, بچیاں ہیں, خواتین ہیں, مرد ہیں, اور کتنی جگہ یہ جہاں اولڈ ہوم ہے؟ جی جی. اولڈ ہوم میں زیادہ تر بوڑھے ہیں اور کچھ عورتیں ہیں. صحیح. ان کے لیے ہم نے جو اولڈ ہوم اصل تو مقصد ہے جو بیچارے اولاد نہیں ساتھ دیتی وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں, ہمارے پاس رہتے ہیں, ہم ان کی خدمت کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. جی میاں صاحب ماشاءاللہ آپ کا تعارف تو میں نے کرایا اور ابھی میں نے بالکل تھوڑا کرایا ہے, آپ کا کام بہت زیادہ ہے. آپ کب پیدا ہوئے, کہاں پیدا ہوئے, کہاں پہلا روزہ رکھا, افطاری میں کیا ملا, ایجوکیشن کہاں کہاں آپ نے حاصل کی؟ یہ 7 جنوری 1954 میری ڈیٹ آف برتھ ہے, اور پلیس آف برتھ جو ہے وہ چک نمبر 143 ہے, تحصیل سمندری, ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا یہ گاؤں ہے. وہاں پہ میں پیدا ہوا. میری تربیت میری زیادہ والدہ محترمہ نے کی, کیونکہ میرے والد صاحب یو کے گئے ہوئے تھے. تو گھر میں جو ہے وہ میں ہی بڑا تھا, ایک چھوٹا بھائی مجھ سے اور ایک میری سسٹر وہ مجھ سے بڑی تھی. تو پہلا روزہ جو ہے جو مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ تقریباً کوئی 6 اور 7 سال کی ایج ہوگی میری جب روزہ رکھا تھا. تو اس وقت گرمی کا موسم تھا اور گاؤں میں ہی ہوتے تھے,
اس وقت نہ کوئی بجلی تھی، کوئی ایسا اہتمام، کو پنکھا، بجلی، یہ وہ فریج، اس طرح کی چیزیں گاؤں میں تو ناپید تھیں. ہماری زمین جہاں پہ تھی اس کے ملحقہ ایک مالک تھے سادات فیملی سے، جی ان کی زمین میں ٹیوب ویل لگا ہوا تھا. اچھا تو وہاں پہ بجلی آئی ہوئی تھی. صحیح. تو وہاں سے ہم نے کوشش کی کہ گاؤں میں بھی آ جائے. تو واپڈا والوں نے، اس وقت واپڈا تھا، بلیسکو ہے، صحیح. تو واپڈا والوں نے ایگری بھی کر لیا، لیکن گاؤں والے نہیں مانے. انہوں نے کہا جی یہ بجلی جو ہے اسے پنکھے چلتے ہیں تو یہ خون جو ہے انسان کا چوس لیتی ہے، اس لیے اس کو ہم نے گاؤں میں نہیں آنے دینا. ہمیشہ ہم نے نا اچھے وقت برے فیصلے کیے ہوئے. تو وہ اس طرح کا ماحول تھا. گاؤں میں 2 پکے مکان تھے، ایک ہمارا تھا صحیح. اور ایک راجپوت فیملی افطاری سے میں کیا تھے. ملا؟ میں عرض کرتا ہوں. تو وہ جو گھر تھا ہمارا، اس میں ایک بڑا، جس کو اب ہم ڈرائنگ روم کہتے ہیں، اس وقت بیٹھک کہتے تھے، بہت بڑی بیٹھک تھی. تو اس کے درمیان میں ہم نے وہ ایک جو ہے راڈ کے اوپر کپڑا سے پنکھا بنایا جاتا تھا، رسی لگا لیتے تھے تو وہ اس سے وہ چلتا تھا، تو تھوڑا گرمی میں جو ہے وہ گزر اوقات ہو جاتی تھی. تو اس افطاری میں کیا ملا سر یہ بتائیں؟ اس وقت افطاری جو ہے وہ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے کہ دودھ سے، کیونکہ دودھ جو ہے وہ گھر کی تھا، بھینس وغیرہ رکھی ہوئی تھی، تو وہ دودھ سے اور پکوڑے اور کھجور اور اس طرح کی مجھے جو یاد ہے. غریب پکوڑا تھا یا امیر پکوڑا تھا؟ نہیں، غریب پکوڑا. غریب پکوڑا، امیر پکوڑا وہاں. آپ کی ایجوکیشن کہاں سے ہے؟ وہاں میں نے پھر جو ہے 6 سال کی عمر میں ہی داخل کرتے تھے اسکول میں. تو ہمارے ملحقہ گاؤں میں اسکول تھا، وہاں پہ میں نے ایجوکیشن 7 والے گاؤں میں جاتے تھے پڑھنے؟ وہاں پہ میں نے کی میٹرک جو ہے وہ 218 چک. وہاں پورے علاقے میں اس گاؤں میں میٹرک تک کا اسکول. اور اس کے بعد؟ تو اس کے بعد پھر میں نے، میرے والد صاحب چونکہ یو کے میں تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ میں گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں مجھے داخل کروایا جائے. تو ان کے دوست، والد محترم کے دوست تھے منور صاحب، وہ پاکستان آئے ہوئے تھے. ان کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ نے میرے بیٹے کا داخل کروا کے آنا. وہ اپنے معاملات میں رہے اور داخلے کی تاریخ گزر گئی. پھر سیکنڈ آپشن تھا کہ سائی وال گورنمنٹ کالج ہے، وہاں داخل کروا دیں. وہاں بھی ڈیٹ گزر گئی. تو پھر انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا کہ میں آپ کا جو ہے وہ مائیگریشن کرا دوں گا. فار دا ٹائم بینگ پیر محل کے نزدیک ایک چک میں ایک کالج تھا، بہت پرانا. وہاں داخل ہو گئے. لاہور کب آئے آپ؟ تو وہاں پہ جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ داخلہ کروایا مجھے فرسٹ ایئر میں. تو پھر میں نے گریجویشن جو ہے انٹر وہاں سے کیا، گریجویشن جو ہے وہ فیصل آباد سے کی. اور پھر 1976 میں پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں نے ایڈمیشن لیا. انجمن طلباء اسلام میں کیسے گئے آپ اور کیا کیا کام کیا؟ انجمن طلباء اسلام میں 74 کی جو اینٹی قادیانی تحریک تھی، اس میں ATI نے، انجمن طلباء اسلام نے بہت بھرپور کام کیا. تو اس سے میں متاثر ہو کے پھر انجمن میں شامل ہو گیا. 1975 سے باقاعدہ جو ہے، پہلے میں سمندری کا یونٹ سیکریٹری بنا. پھر فیصل آباد جب میں گریجویشن کر رہا تھا تو وہاں پہ ضلع کی تنظیم کا مجھے آفس بیرر بنا دیا گیا، غالباً نائب صدر یا اس ٹائپ کا. تو اس کے بعد پھر میں فیصل آباد آ گیا 1976 میں. تو 1976 میں مجھے لاہور کا جنرل سیکرٹری ATI کا بنا دیا گیا. 1976 کے اینڈ پہ کراچی میں کنونشن تھا، تو کراچی میں شریک ہوا کنونشن میں. وہاں مجھے پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا. اور اس وقت جو ہے جب مجھے اناؤنس ہوا اور سٹیج پہ بلایا گیا، مجھے بالکل بھی نہیں پتہ تھا کہ میرا نام پیش ہوگا. صحیح. تو مجھے نہ مجھ سے بات ہو رہی تھی، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں جب میں سٹیج پہ مجھے بلایا گیا. تو بہرحال پھر اس کے بعد لاہور میں کنونشن ہوا پنجاب کے سیکرٹری نیکسٹ ایئر حزب الاناف میں. تو وہاں میں مجھے مرکزی جنرل سیکرٹری بنایا گیا. بہت بڑی بات ہے. پروگرام کا سلسلہ جاری ہے، ملتے ہیں مختصر